الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا ورسولا الحمد للہ الحمد للہ الذی ابدأ الافلاک والارض والصلاة والسلام على من قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى والديه وآله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یوں پیاس دل کی بجھاتے ہیں
نعت سنتے ہیں یا پھر سناتے ہیں، تہی دامن رہیں بھلا کس لیے، جو ان کی بزم میں بیٹھ جاتے ہیں، لفظ کرتے ہیں نہر عشق میں وضو، ہونٹ جیلے ادب میں نہاتے ہیں، فکر کرتی ہے ان کی گلی کا طواف، شعر باندھے احرام آتے ہیں، دل کی دھڑکن درود پڑتی ہے، جھٹکے سانس کے دھوم مچاتے ہیں، اہل دل تو یوں ہی اے آصف ذکر مصطفیٰ سناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ دی حمد و ثناء اور حضور سید دو عالم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم محبوب کبریاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دے دربارے اقدس اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد قابل قدر سامعین محتشم اللہ رب العزت دے فضل اور اس دی توفیق نال جمعۃ المبارک دے عظیم لمحات اندر حاضری دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع ہے مقام ولایت حصہ دوم۔ میری دعائے رب ذوالجلال سانو سب نو قرآن و سنت دی سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت دے ابلاغ و تبلیغ اور سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نظام نو چلان واسطے اپنی دنیا دے اندر اپنے انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے۔ تواڈے میرے لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت دے آخری نبی علیہ السلام نے آپ تو بعد قیامت تک نبوت دا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو خالق کائنات جل وعلا نے نبوت دے زیر سایہ اپنے ولیاں نو یہ ڈیوٹی عطا فرمائی۔ تو اللہ رب العزت اپنے ولیاں دی شان بیان کردیا ہویا قرآن مجید فرقان حمید دے اندر 12 مرتبہ ذکر فرمایا ہے، جدے وچوں سورہ یونس دی آیت نمبر 62 اور 63 آپ احباب دے سامنے تلاوت کرن دی جسارت حاصل کیتی ہے۔
جدے اندر خالق کائنات جل وعلا اپنے بندیاں نو خبردار کر رہا ہے، الا خبردار انا اولیاء اللہ، بے شک اللہ دے دوست، اللہ دے ولی، لا خوف علیہم، انہاں نو کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی انہاں نو کوئی غم نہیں۔ اس آیت طیبہ دے اندر رب ذوالجلال نے اپنے ولیاں دی شان بیان فرمائی ہے۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ تو نہیں ڈرتے، بلکہ یہ سادہ جہا مفہوم ہے، اللہ تو وہ اینے ڈرتے نے کہ اللہ رب العزت نے اپنے قرب دی وجہ تو اپنے ولیاں نو اپنی مخلوق دے ڈر تو بے نیاز فرما دیتا ہے۔ مخلوق دا ڈر نہیں، صرف خالق دا ڈر ہے۔ اور شان کی یہ جیڑی شان لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون دیئے، نہ تو دنیا دے اندر کوئی مخلوق خدا کا خوف ہے، اور نہ کل قیامت والے دن خوف ہوئے گا، غم ہوئے گا۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر انہیں سرخرو نے، انہیں کامیاب و کامران نے کہ جدو نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، اللہ دے ولیاں دا چہرہ پھر بھی کھل رہا ہوئے گا، چمک رہا ہوئے گا، مہک رہا ہوئے گا۔ تو خالق کائنات جل وعلا نے جو اے شان بیان فرمائی ہے، ادھا سبب کی ہے۔ اگلی آیت طیبہ دے اندر وجہ بیان فرمائی، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اے ایمان والے نے اور پکیزہ عمل والے نے خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ دے مقرب اس انداز وچ بنے نے کہ ایمان دے اندر بھی کامل نے، اعمال دے اندر بھی کامل نے۔ یہ نہیں کہ بے ایمان نے یا بے عمل نے۔ خالق کائنات جل وعلا نے جو نشانی بیان فرمائی ہے، جو مقام و مرتبہ دی وجہ اور سبب بیان ہویا ہے کہ ایسے پختہ ایمان والے نے کہ اینا جیا معاشرے دے اندر کسے دا بھی ایمان نہیں، اور ایسے پختہ عمل والے نے کہ کدی بھی خلاف اولا بات بھی اینا تو نہیں ہوئی، فرائض چھٹ دینے، سنت کا تارک ہو جانا، نوافل تو باغی ہو جانا تو بڑی دور دی گل ہے۔ یہ تو خلاف اولا بھی گل نہیں کرتے۔ اگر کوئی انہوں اپنے تام کا نشانہ بنا لے، کوئی برا بلا کہہ دے، کوئی گل کر دے، کہ انہوں بھی جواب نہیں دیں دے، بلکہ ہس کے انہوں بھی سینے لا لیں دے دے۔ انہاں دی اے عادت رب ذوالجلال نو پسند آئیے، تو خالق کائنات جل وعلا نے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون دا تاج عطا فرما دیتا ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں، خالق کائنات جل وعلا نے یہ تو اپنے ولیاں نو شان عطا فرمائی، تو جو ولیاں دے نال لگ جائے انہوں بھی اللہ رب العزت نے ادھورا نہیں چھڑیا۔
خالق کائنات جل والا نے انہوں بھی اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اور جو بندہ رب ذوالجلال دا قرب حاصل کرتا ہے کس انداز وچ، سماعت فرماؤ، بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر تواڈے میرے لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا یہ فرمانے علی شان ہے، رب ذوالجلال دا یہ فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت دا فرمان اپنے غلامہ تک پہنچایا ہے، جدا مطلب یہ بندہ ہے یا حدیث قدسی، کلام خدا دا اور زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ خالق کائنات جل وعلا فرما رہے ہیں، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جیڑا میرے ولی نال عداوت رکھدا ہے میں رب ذوالجلال او دے نال جنگ دا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت دی طرفوں جنگ دا اعلان ہے، تو کون ہے جو خالق کائنات جل وعلا دے نال جنگ کرے؟ وہ تو بے وقوف ہو سکتا ہے، احمق ہو سکتا ہے کہ جیڑا رب ذوالجلال دے نال جنگ دی سوچ بھی رکھے۔ خالق کائنات جل وعلا نے اے مقام اپنے ولیاں نو عطا فرمایا ہے کہ ولی دے نال عداوت رکھن والے بندے نو اللہ رب العزت اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اور خالق کائنات جل وعلا نے اے مقام کیویں عطا فرمایا ہے؟ تواڈے میرے لجپال آقا علیہ السلام فرماندے نے، اللہ رب العزت نے فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، فرمایا میرا قرب جدوں میرا بندہ حاصل کرتا ہے کس انداز وچ، فرمایا فرض تے ڈیوٹی دے کے فرض پورے کر کے اللہ رب العزت دے فرائض نو پورے کر لیندا ہے، تو خالق کائنات جل وعلا اے اعلان فرما دیندا ہے اے بندہ میرا ہو گیا ہے، اے دے نال عداوت نہ رکھیو، اے رب دے فرائض پورے کرتا ہے، اللہ رب العزت دے احکامات بجا لاندا ہے، خالق کائنات جل وعلا دے حکم نو پورا کرن والا ہے۔ رب ذوالجلال نے اگلی بھی بات فرمائی ہے، خالق کائنات جل وعلا فرماندا ہے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرمایا جدوں میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے نفلاں دے ذریعے، کدے ذریعے جی؟ فرضاں دے نہیں، نفلاں دے ذریعے۔ فرض دی شان ہو رہے، نفل دا مقام ہو رہے، خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ دا قرب حاصل کرتا ہے نفل دے ذریعے، جدا ذکر رب ذوالجلال نے اپنے ولیاں دی شان بیان کرتے ہویا 19واں پارہ سورہ فرقان دے اندر فرمایا ہے، خالق کائنات جل وعلا دا فرمان ہے، اللہ عز و جل فرماندا ہے کہ میرے بندے میرا قرب حاصل کرتے نے کس انداز وچ؟ بن نوافل، نوافل دے ذریعے، اور کرتے کی نے؟ خالق کائنات جل وعلا فرما رہا ہے، اللہ رب العزت دے فرمان دی آیت نمبر سورہ فرقان، جو قرآن دا ہے دوسرا نام، سورہ فرقان 19واں پارہ آیت نمبر 65،
خالق کائنات جل وعلا فرما رہا ہے آیت نمبر 64 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما عشاء دی نماز پڑھ کے اللہ دے ولی سوندے نہیں بلکہ کرتے کی نے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ او رات بسر کرتے نے کدی سجدے وچ کدی رکوع وچ کدی قیام وچ خالق کائنات جل وعلا فرماتا ہے سجدہ و قیاما او اپنی رات اپنے رب دے واسطے گزار دیندے نے کدی سجدے دے اندر گزار دینے کدی قیام دے اندر گزار دیندے نے اپنی راتاں نوں بھی زندہ کر دینے ساری رات اللہ دی بارگاہ وچ کھڑے ہو کے گزار دیندے نے جھک کے گزار دیندے نے سجدے وچ گزار دیندے نے خالق کائنات جل وعلا فرما رہا ہے اے بھی رب دا قرآن ہے اور دوسرے پاسے بھی رب دا ہی فرمان ہے جو مسلم شریف کے اندر بخاری شریف کے اندر ہے حدیث نمبر 2562 مسلم کے اندر ہے اور 6502 بخاری کے اندر ہے خالق کائنات جل وعلا فرماتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ فرمایا جدوں میرا بندہ عبدی لفظ ہی بڑے پیارے نے عبدی فرمایا میرا بندہ جنہوں رب اپنا بندہ قرار دے رہا ہے فرمایا میرا بندہ جدو میرا قرب حاصل کرتا ہے یا تقرب الیہ اے دے اندر بھی رب نے اپنی طرف ذکر فرمایا ہے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے بالنوافل لفنا دے ذریعے نوافل دے ذریعے رب دا قرب حاصل کر لیندہ ہے تو خالق کائنات جل وعلا فرماندہ ہے حتی احبہ فرمایا ایتھے تائیں کہ میں او دے نال جی حتی احبہ فرمایا ایتھے تائیں کہ میں انہوں اپنا محبوب بنا لینا وا تو اسی توجہ فرماؤ تے پھر اگلا جملہ پیش کرنا وا اللہ رب العزت دا فرمان تو اڈے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی زبان وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فرمایا جدو میرا بندہ نفلہ دے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیندہ ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ تے جدو میں انہوں اپنا محبوب بنا لینا وام او دے نال پیار کرنا وام او دے نال محبت کرنا وام او دے نال چاہت کرنا وام او دے نال الفت کرنا وام جدو او رب دا پیارا ہو جاندہ ہے تو رب ذوالجلال فرماندہ ہے کنت سمعہ الذی یسمعو بہی فرمایا پھر میں او دے کن بن جانا وا جنہ نال او سندہ ہے وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ فرمایا پھر میں او دیاں اکھاں بن جانا وا جنہ نال او ویندا وین وَيَدَهُ الَّتِي یبتش بہا فرمایا پھر میں او دے ہاتھ بن جانا وا جنہ نالو پکڑ داوے ورجلا التی
یمشی بہا، فرمایا پھر میں او دے پیر بن جانا وا جنہ نال او چلدا وے۔ مطلب کیے؟ مطلب اے نہیں کہ رب او دا جسم بن جاندا اے۔ اللہ رب العزت جسم تو پا کے بندہ اے، پر بندے دے اندر جو سنن دی طاقت ہے، ہر بندے وچ سنن دی طاقت ہے وے، ہر بندے وچ ویکھن دی طاقت بھی ہے وے، ہر بندے وچ پکڑن دی طاقت بھی ہے وے، ہر بندے وچ چلن دی طاقت بھی ہے وے، پر ولی اور عام بندے دا فرق کیویں ہوئے گا؟ توجہ فرمایو جے، عام بندہ چلدا اے تے او زمین تے چل رہا ہوندا اے، عام بندہ جس وقت پکڑدا اے تے او سامنے والی چیز نو پکڑدا اے، عام بندہ ویندا اے تو سامنے ویندا اے، عام بندہ جس وقت سندا اے تے او ظاہری کسے دی آواز نو سندا اے، لیکن ولی دا تے عام بندے دا فرق اے وے، ولی جدوں وی سندا اے رب تے قرب دا سبب اے وے، رب نے جو مقام دیتا اے او وجہ اے وے کہ رب دا قرب نفلاں دے ذریعے مل گیا، اور فرق اے آیا ہے کہ عام بندہ سامنے والے دی آواز نو سندا اے، رب دا ولی سامنے والے دی آواز نو ہی نہیں بلکہ دور والے دی آواز نو بھی سن لیندا اے، ٹیلی فون دے ذریعے نہیں، کسے آلے دے ذریعے نہیں، بلکہ رب دی دتی ہوئی طاقت نال بغیر ذریعے دے سن لیندا اے۔ درمیان چ ذریعہ نہیں ہوندا، اسے واسطے تو بریلی دے تاجدار نے آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ وچ اپنی حاضری پیش کرتے ہوئے عرض کیتی ہے، بریلی دے تاجدار عرض کردے نے ممکن نہیں، ہاں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ بندہ سرکار نو پکاردا ہے تو سرکار مدد بھی فرماندے نے، تو محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں، رب ذوالجلال نے اے اپنے ولیاں نو شان عطا فرمائیے، ولی نبوت دے زیر سایہ ہے، ولی نبوت دے زیر سایہ، شریعت مطہرہ دا پابند، اور مزے دی بات ہے اہل سنت و جماعت ہر ایرا گہرا نتھو خیرانو رب دا ولی نہیں ماندا، بلکہ ولایت دا ایک مقام ہے، ولایت دی ایک حد ہے، ولایت دیاں کچھ شرطاں نے، ولایت دے کچھ قواعد و ضوابط نے، ولایت نو حد دے اندر رکھیا گیا ہے، نبوت بھی حد دے اندر ہے، ولایت بھی حد دے اندر ہے، جو شریعت مصطفیٰ دے تحت رہ کے بندہ زندگی گزارتا ہے، شریعت مطہرہ دا پابند ہو کے وقت گزارتا ہے، خالق کائنات دا قرب حاصل کرتا ہے، تو رب ذوالجلال اس بندے نو اپنے ولی دا مقام عطا فرماندا ہے۔ اے نہیں کہ جس نے مہینہ مہینہ نہایا ہی نہیں، یا شریعت مطہرہ دا تارے کے وال لمبے لمبے نے، داڑھی چھوٹی ہے، مسجد وچ کدی آیا ہی نہیں، جماعت نال کدی پڑھی نہیں، بلکہ اپنی بھی کدی نہیں پڑھی، یا ویکھیا ہے معاشرے دے اندر غیر محرم عورتاں دے نال ملن جولے، اس بندے نو بھی رب دا ولی
نہیں آکھاں گے بلکہ ولایت تو اے وے کہ خالق کائنات جل والا دے حلال نو حلال جاندا اے حرام نو حرام جاندا اے اللہ دیاں حداں نو قائم کردا اے شریعت مصطفیٰ دی پابندی کردا اے میرے آقا کریم علیہ السلام اس بندے دے متعلق رب دا اے فرمان پیش فرماندے نے خالق کائنات جل والا فرماندا اے کنت سمعہ الذی یسمع بہ فرمایا جیڑا میرے مصطفیٰ دا تابع دار ہو کے میرا قرب حاصل کر لیندا اے او سندا تے زمین تے ہوندا اے پر خالق کائنات جل والا او دیاں کناں تک او ہوئی آواز جان دیندا اے جیڑی حق سندا اے حق سندا اے حق ویندا اے حق دی طرف جاندا اے اور ہمیشہ حق ہی بیان کرتا ہے تو میرے محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں ولایت دا مقام عام نہیں نبوت دے زیر سایہ نبوت دا ایک ذیلی شعبہ ہے جس طرح کسی بھی نبی علیہ السلام کو کوئی ایسا فعل ظاہر ہو جائے جو عقل نو نہیں پسند عقل تے پورا نہیں اتر رہا انہوں نبی دا معجزہ آندے نے اور جو نبوت دے زیر سایہ ولی کو کوئی ایسا فعل صادر ہو جائے تے اس نو کرامت آندے نے اج تو ہر بندہ ہی جی میں ولی ولایت دی ایک شان ہے کہ اللہ دا ولی 5 وقت جماعت نال نماز ادا کرتا ہے بغیر جماعت تو نہیں ہمیشہ جماعت نال تو محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں جس وقت تواڈے میرے لجپال آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ رب العزت ساریاں شاناں دے دیندا ہے تو خالق کائنات جل وعلا اگلی شان میں بیان فرماندا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْتِيَنَّهُ فرمایا جدو میرا بندہ نفلان دے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیندا ہے انہوں میں سانیاں شانہ دے دینا وا کہ او جو بھی میرے کولوں منگدا ہے میں انہوں عطا فرما دیندا وا وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ فرمایا جدوں بھی میری او پناہ منگدا ہے میں انہوں عطا فرما دینا وا تو محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں مقام ولایت بڑا اعلیٰ مقام ہے بڑا اچھا مقام ہے بڑا حسین و جمیل مقام ہے کر رہا ہوں بیان میں ولیوں کی شان کر رہا ہوں بیان میں ولیوں کی شان میرے ہاتھ میں ہے بخاری اور رب کا قرآن بول میرے بھائی مسلمان میرے وال بھی کرنا دھیان نہ بن ندان ایویں سر تو ہی نہ لگائی جا توجہ فرماؤ نا کر رہا ہوں بیان میں ولیوں کی شان میرے ہاتھ میں ہے بخاری میرے ہاتھ میں ہے بخاری اور ہے رب کا قرآن من عاد لی ولیًا میرے رب کا ہے فرمان دشمن اولیاء سے ہے جنگ کا اعلان ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پہ ہوتا ہے غوث اعظم فرما رہے ہیں ہوں ان کے نقش قدم پہ جو نبیوں کے ہیں سلطان
کوئی ولی نہیں ہوتا شریعت سے بے نیاز، سنت خیر الورا ہی ہے اس کی پہچان، ذکر محبوب خدا سے ہے دلوں کی زندگی، اسی نسبت سے چمکتا ہے ولی کا ہر نشان، اولیاء کی شان کا منکر خسارے میں رہا، جس نے مانا ان کو اس پر رب کا ہے احسان، مصطفیٰ کی پیروی سے ملتی ہے دولت ولایت، نقش احمد ہی سے روشن ہے ہر ایک مرد حق کی شان، قادری ہوں عبد القادر کی نسبت سے ہوں، رب سے ہے دعا آصف رہے ہمیشہ یہی پہچان۔ محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں، خالق کائنات جل وعلا نے جو اپنے ولیاں نو شان عطا فرمائیے، اس دی دوسری جھلک سماعت فرماؤ، دوسری جھلک جو بالخصوص بخاری شریف کے اندر ہے، بالخصوص توڑے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نو بیان فرمایا ہے، اگرچہ یہ تسی بارہا مرتبہ پہلے بھی سماعت فرما چکے ہو، مگر ہر مترنم دا اپنا اپنا رنگ ہوندا ہے، مگر بات یا رب دا قرآن ہے یا محبوب علیہ السلام دا فرمان ہے، دوسری گل ہی نہیں۔ قرآن بھی زبان مصطفیٰ ہے تو حدیث بھی زبان مصطفیٰ ہے، تو محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں سماعت فرماؤ نا پھر، اے بخاری شریف جدے اندر پہلی جلد صفحہ نمبر اس کے اندر خالق کائنات جل وعلا دے ولیاں دی جو شان ہے او دا صفحہ نمبر 493 اور 494 باقاعدہ نشاندہی کیتی گئی ہے۔ توجہ فرماؤ، بنی اسرائیل دا ایک بندہ، بنی اسرائیل دا توڑے میرے لجپال آقا علیہ السلام دی امت دا نہیں، او دی تشان ہی وراء الورائے، توڑے میرے لجپال آقا علیہ السلام دی امت دا ولی پہلی امتاں دے ولیاں نالوں بڑا مقام رکھ دائے۔ یہ بات بنی اسرائیل کے بندے دیئے، اور لفظ مسلم شریف کے اندر بھی، لیکن حوالہ صرف بخاری و مسلم ہی نہیں، 100 بندے دا قاتل، توجہ فرماؤ گے جی، این جی، ایک 100 بندے دا قاتل ہے جس نو خیال آیا 99 قتل کر چکے آئے، خوف خدا دل وچ آ گیا، خوف خدا جدو آ جائے نا تو پھر اللہ رب العزت قرآن مجید برہان رشید سورۃ الرحمن تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، رب ذوالجلال فرماندہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو اپنے رب دے سامنے کھڑے ہون تو ڈر گیا
او دے واسطے ایک نہیں دو جنتاں نے بندے نے 99 قتل کیتے ہوئے نے اے بات ہے کتھے بخاری شریف مسلم شریف مشکات شریف ابن ماجہ شریف سیاستہ دی اے 3 کتاباں چوتھی نال مشکات میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں جس وقت او بندہ بنی اسرائیل دا کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمان دینے کانا فی من کانا قبلکم رجل قتلا 99 نفسا فسأل عن عالم اہل الارض فدل على راہب فأتاه فقال انہو قتل 99 نفسا فهل له من توبة فقال لا بندے نے 99 قتل کیتے ہوئے نے 99 دا قاتل دل وچ خوف خدا آ گیا تے کسے بندے کل پوچھتا ہے لوگاں کل پوچھ رہا ہے کدی کسے کل پوچھتا ہے کدی کسے کل پوچھتا ہے کہ منو راہب دا پتہ دے دو میں راہب کل جانا چاہنا وا میں او دے کل پوچھنا چاہنا وا کہ میری بھی کوئی خلاصی ہے وے کہ نہیں میرے واسطے بھی کوئی چھوٹ ہے وے کہ نہیں میری بخشش ہے کہ نہیں منو بھی رب دی مغفرت مل جائے گی کہ نہیں میری توبہ ہو جائے گی کہ نہیں او بندہ چلدا چلدا پتہ لے کے راہب کل جاندا ہے جا کے کہن لگیا قتل 99 نفسان میں 99 قتل کر چکیا ہوں فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے میرے واسطے توبہ ہے وے کہ نہیں فَقَالَ لَا راہب کہنے لگیا نہیں فَقَتَلَهُ وہ بھی گیا سبحان اللہ میں کہہ لینا فَقَتَلَهُ گنتی پوری ہو گئی 100 راہب بھی گیا تے جے بنی اسرائیل دا راہب چلا جائے 99 قاتل بندے دی توبہ دا انکار کر دوے کہہ دوے توجہ فرمانا عقیدہ دے رہا 99 دے قاتل نو اگر راہب بنی اسرائیل دا اللہ والا کہہ دوے او ظاہر اللہ والا ہے ظاہر اللہ والا کوئی بہروپیہ ہے حقیقی اللہ والا دل نہیں توڑدا پیچھے در تو نہیں موڑدا بلکہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں در آئے سوالی نو موڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے انو چھوڑ دے نہیں کچھ خیر خزانے او پا دے دے میرے محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں او خشک ملا سی اگر بنی اسرائیل دا بندہ مایوس کر دوے 99 دے قاتل نو اور آج دا ملا بھی کوے کہ جیڑا بھی کبیرہ گناہ کر لوے او کافر ہو جاندہ وے او دائرہ اسلام چو نکل جاندہ وے او بنی اسرائیل دے خشک ملا دا تے ایس ملا دا کوئی فرق نہیں بلکہ رب دا قرآن تو اے فرماندہ ہے کہ جننے بھی بندہ گناہ کر لوے آخر جدوں رب دی بارگاہ وچ آ جاندہ ہے اے ہوئی سورہ فرقان 19 پارا اللہ رب العزت فرماندہ ہے جدوں میرا بندہ میرے ڈر تو میری بارگاہ وال آ جاندہ ہے گناہاں تو توبہ کر لیندہ وے خالق کائنات فرماندہ ہے میں صرف او دے گناہی معاف نہیں کرتا بلکہ او دے گناہاں نو نیکیاں وچ وی بدل دینا وا
تو محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں اسلام دے اندر مایوسی تے ہے ہی نہیں. جدو 99 دا قاتل مایوس ہویا راہب بھی گیا 100 پورا ہو گیا. جدو 100 پورا ہویا وقت گزرتا گیا دل وچ پھر خوف خدا نے جگہ بنا لئی. خوف خدا دی روشنی ابھر رہی ہے چمک رہی ہے. خوف خدا دا دیا جل رہا ہے تے او پھر اٹھیا چلے آئے. چل دیا پھر کسے کل چلا گیا تے جا کے پوچھتا ہے کہن لگیا کہ میری توبہ ہے وے کہ نہیں. تو کسے بندے نے آکھیا لاہور داتا کل چلا جا. توجہ فرمانا میں داتا صاحب دا نام اس کو لیا کہ داتا صاحب دا پرسوں عرس شروع ہو رہا تے داتا صاحب دے دارتے بھی جیڑا آندہ ہے کدی 1000 سال ہو گیا وہ خالی نہیں گیا اور انشاءاللہ قیامت تک خالی جائے گا بھی نہیں. کیوں؟ اے کوئی خشک ملا تے نہیں اے تو ولی اللہ ہے. خشک ملا نہیں ولی اللہ ہے. تو محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں جواب ملیا انطلق الى ارض کذا و کذا. جواب ملیا فلاں بستی دے اندر چلا جا فلاں بستی وچ چلا جا اوتھے ایک اللہ والا رہندا ہے. توجہ فرماؤ بھئی اوتھے ایک اللہ والا رہندا ہے. جس وقت او بندہ اللہ والے دی نیت کر کے اللہ دے ولی دی نیت کر کے اپنی بستی وچوں نکلدا ہے اگلی بستی تک جان واسطے قدم اٹھاندا ہے تھوڑا جہا ہی چلے آئے کہ موت آ گئی. فادرکہ الموت فناء بصدرہ نحوہا. تے اس بندے نے کیتا کیے جدو موت آئی گر گیا ہے تے گر کے بھی انہیں اپنے سینے نو گھسیٹ کے اس طرف کیتا ہے جیڑے پاسے اللہ دا ولی رہندا ہے اللہ دا بندہ نیک رہ رہا ہے با عمل رہ رہا ہے. الذین آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ دی شان والا رہ رہا ہے. خالق کائنات جل والا دا او بندہ رہ رہا ہے جدی شان یا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. بلکہ اس تو پچھلی آیت بھی سن لو خالق کائنات کا اصل بندہ ہی ہووے جدی شان وے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ رب العزت اپنے ولیاں نو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. میرے محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں جس وقت او بندہ فوت ہو گیا موت آ گئی دنیا تو روح پرواز کر گئی ہے فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب. ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب. میرے محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں میرے وال تکیو جے توجہ فرمایو جے رحمت دے فرشتے بھی آ گئے عذاب دے فرشتے بھی آ گئے. اے بخاری میرے آقا کریم علیہ السلام دی جدے وچ ہے شان ساری. اے مسلم جدے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام دی شان مسلم. توجہ فرماؤ اے دوواں دا حوالہ سامنے موجود ہے. کریم آقا علیہ السلام فرما دے نے موت دے فرشتے نے روح لے لئیے چلا گیا
لگے آئے ادھر رحمت دے فرشتے بھی آ گئے عذاب دے فرشتے بھی آ گئے آپس میں انہاں دا اختلاف ہو گیا مکالمہ شروع ہو گیا رحمت والے آندے نے اسی لے کے جانا وے عذاب والے آندے نے اسی لے کے جانا وے اللہ رب العزت دی بارگاہ چ عرض کرتے نے یا اللہ تیرا فیصلہ کیے خالق کائنات جل والا نے فیصلہ دے دیتا ہے رب ذوالجلال نے فرمایا ہے قیسوا ما بین الارضین فإلی ایتہما کان ادنا فہو لہ فرمایا زمین دی پیمائش کر لو زمین دی جدروں آ رہے آوے او بھی ویکھ لو جدر جا رہے آوے او بھی ویکھ لو فرمایا جیڑا پاسا نیڑے ہوئے گا ادھر ہی لے جائیو جے توجہ فرمائیو جے جیڑے پاسے قرب ہوئے گا اس پاسے فیصلہ ہوئے گا رحمت دے فرشتے بھی موجود نے عذاب دے فرشتے بھی موجود نے آپس سے اختلاف ہویا ہے ایک کہن لگیا ہلے نکلے آئیے موت آ گئی ہے ان سودا قاتل ہے اے تو بہت گناہگار بندہ ہے اے دی بخشش نہیں ہو رہی دوسرا فرشتان دا ہے کوئی گل نہیں اے دے دل وچ خوف خدا آیا ہے توبہ دی نیت کر کے اللہ دے ولی کول جا رہے آئے اے دی نیت اے ساری چیز منصر ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے انما الاعمال بالخواتیم فرمایا عملہ دا دار و مدار خاتمے تے آ کدے تے بولے ہو جی عمل چنگے ہون مندے ہون زندگی گزردی جا رہی ہے پر اے تے ویکھنا میں پانچ ویلے کلمے طیبے دا جماعت نال ذکر کر رہا سی جدو دنیا تو جان لگے آئے زبان تے کلمہ جاری ہو گیا ہے اے ہوئی برکتے میرے محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں خاتمہ ایمان تے ہو جائے اس تو بڑی دولت کوئی نہیں جس وقت پمائش کیتی گئی ہے پمائش ہو گئی ویکھیا کیے خالق کائنات جل والا دا فرمان زمین تے اتر گیا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَبَاعَدِي وَإِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي رب ذوالجلال نے زمین نو حکم دے دیتا ہے فرمایا اے زمین میرے ولی وال اے بندہ جا رہا ہے میری بارگاہ وچ آ رہا ہے توجہ فرمانا میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتی سی جو داتا صاحب وال جاوے او کسے غیر وال نہیں رب وال جاندا ہے جو کسے بھی ولی وال قدم اٹھتا ہے او اللہ دے دشمن وال نہیں غیر اللہ وال نہیں بلکہ اللہ وال اٹھتا ہے او دی دلیل بخاری مسلم ابن ماجہ مشکات خالق کائنات جل والا نے زمین نو حکم دیتا فرمایا میرے ولی وال اے میری بارگاہ چ آن واسطے توبہ دی نیت لے کے جا رہے آئے لہذا ادھروں سمٹ جا ادھروں سمٹ جا تے جدھروں آ رہے آئے ادھر پھیل جا اے زمین تے زمین بھی رب دی بندہ بھی رب دا فرشتے بھی رب دے چاہے عذاب دینے یا رحمت دے تو محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں جس وقت خالق کائنات جل والا دا حکم آیا ہے رب ذوالجلال نے حکم دے دیتا ہے کہ اس وقت او بندے دا عالم یہ ہویا ہے زمین سمٹ گئی ہے رب ذوالجلال نے فغفر لہو اس بندے دی بخشش فرما دیتی رحمت دے فرشتیاں نے اٹھایا جنت وچ لے گئے اے فرماؤ اس سارا قرآن و سنت دا سبق سنن تو بعد اے تسی پائیو فیصلہ دو کہ اللہ دے ولی اللہ دے غیر نے یا اللہ دے اپنے
ادھے بولے ہو تے جیڑا بندہ کوئی اے افواہ پھیلا دوے داتا کل کی لین جاندے ہو، بابے فرید کل کی لین جاندے ہو، فلاں کل کی لین جاندے ہو، کوٹلہ شریف کی ہے تو اڈا بھئی اے تے مر گئے تسی خود اپنے ہتھی انہاں دے کپڑے اتارے نے، اپنے ہتھی غسل دیتا، اپنے ہتھی قبر وچ اتارے آئے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں توجہ فرمائیو جے، توجہ فرمائیو، آخری جملہ پیش کر رہے ہیں، کیا اے سارا کم نبیاں دے سلطان نال نہیں ہویا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے ہتھی سرکار علیہ السلام نو زمین وچ نہیں اتاریا، قبر انور دے اندر نہیں اتاریا، اتارے آئے۔ اگر تواڈے میرے لجپال آقا علیہ السلام نو اتارن تو بعد صحابہ نے کوئی ایک بھی لفظ ایسا نہیں بولیا تے پھر اے جان لو اے بولی اپنیاں دی نہیں، اے اللہ دے ولیاں دے دشمناں دی بولی ہے، اے غیراں دی بولی ہے۔ لہذا کوئی اپنا ایسی بولی بول رہا ہے تو اپنا ذہن پاک کرے، صاف کرے، کیونکہ خالق کائنات نے اپنے ولیاں نو اپنا دوست قرار دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب دے صدقہ سانو ولیاں دی صحیح معنی دے اندر صحبت بھی عطا فرمائے، انہاں دا فیض بھی عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال انہاں دا ادب بھی عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا۔